ہوتا کیا ہے نظر بازی سے انسان اس طرح اس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایک واقعہ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. لیکن اللہ رب العزت نے, اچھا یہ بھی معاشرے میں بڑا غلط العام ہے کہ مردوں کی تو جی نظریں نیچی ہونی چاہیے, عورتیں بھی آج کل کی جو لبرل اور فیمنسٹ جی پردہ کس کا جی نظر کا, مومن نظر نیچی رکھے. یہ بات درست ہے, دنیا کی ساری عورتیں برہنہ ہو جائیں, مومن مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے. یہ بات درست ہے. لیکن جو دوسری بات ہے وہ ابلاغ نہیں ہوتا, وہ ابلاغ نہیں ہوتا. دنیا کے سارے مرد بھی اندھے ہو جائیں, سارے مرد اندھے ہو جائیں, عورت کے لیے پھر بھی یہی پروٹوکول ہے, وہ حجاب اور حیا کے ساتھ نکلے گی. یہ ابلاغ نہیں ہوتا. یہ ابلاغ تو بہت ہے کہ بندہ نظر نیچی رکھے. ٹھیک ہے, مانتے ہیں ساری عورتیں برہنہ ہو جائیں, مومن مرد نے نظر کو نیچا رکھنا, یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن وہ جو آیت کا دوسرا ٹکڑا اور حدیث کا جو دوسرا واقعہ وہ نہیں بیان کیا جاتا ہے. کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن, یہ نظر نیچی رکھنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اشکال قرآن پاک میں دور کر دیا کہ مومن عورتوں کے لیے بھی نظر کی حفاظت ہے. امی عائشہ کے پاس رسول اللہ کی موجودگی میں ایک نبینہ صحابی آ گیا, آپ نے سب نے واقعہ سنا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو پیچھے کر دیا, کہا یہ تو نبینہ ہے, یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, آپ مجھے پردے میں دھکیل رہے ہیں, پردے میں جانے کا کہہ رہے ہیں. کہا وہ نبینہ, آپ نبینی نہیں ہیں, یہ امت کی مائیں ہیں. جب پردے کی آیات اتری, کائنات کے سب سے افضل مردوں نے کائنات کی سب سے افضل عورتوں سے نظریں جھکا کے بات کی, اور کائنات کی سب سے افضل عورتوں نے سب سے افضل مردوں کے سامنے پردے کو اختیار کیا. ہم اور آپ کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات بیان کرتے ہیں جب پردے کی آیات اتری تو اس کے بعد عورتیں مسجدوں میں آتی تو دیوار کے ساتھ رگڑ کے چل رہی ہوتی تھی جسم, یہاں تک کہ ان کی چادریں دیواروں کے ساتھ اڑ جاتی. اتنا وقفہ, اتنا جینڈر سیگریگیشن اور اتنی احتیاط, اور کوئی عورت اوڑھنی اور جلباب کے بغیر مسجدوں میں نہیں آتی. ہم نے مردوں کی نظروں کے اوپر تو بڑے بات سنی, لیکن عورتوں کی نظریں زیادہ بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہیں. عورت کے لیے ضرورت کی جو نظر میں تھوڑی سی تخفیف ہے, کیا اس کے اوپر یہ آپ نے استدلال کر لیا نہیں جی عورت غیر محرم مرد کا ڈرامہ دیکھتی چلی جائے, اس کو کوئی گناہ نہیں, عورت کو غیر محرم دیکھنے کا کوئی گناہ نہیں. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ فلسفہ باطل ہے. عورت, مومن عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو, نظروں کو جھکا کے چلے گی. میرے بھائیوں, بغداد کے اندر امام ابن جوزی نے نظر کی سنگینی کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے, اور یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا, آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. صالح المؤذن, دو مختلف روایات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اور ابن جوزی نے جس حوالے سے اس کو بیان کیا میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک نوجوان تھا جس نے 40 برس, دوسری روایت میں 18 برس کے الفاظ ہیں, 40 برس مسجد میں اذان دی. 40 برس بغداد کا نوجوان, 40 برس کوئی اذان مس نہیں کی, ہر نماز کی اذان یہی دیا کرتا تھا. ایک دن اذان دینے چھت پہ چڑھا, ساتھ ہمسائے میں پادری کی بیٹی رہتی تھی, خوبصورت تھی, سفید تھی, گوری تھی. نظر اس کے اوپر پڑ گئی. حدیث کا حکم پڑا ہوتا تو اس نظر کو کیا کرنا تھا؟ اب پڑ گئی ہے تو کیا کرنا تھا؟ جھک جانا تھا. اب پڑ گئی ہے تو جھک جاتی تو دل کے اندر ایمان اور حلاوت کے ایسے ایسے جذبات پیدا ہوتے, گناہ سے بچنے کی نیکیاں لکھی جاتی. نظر نے خیانت کی, اس لیے یہ حکم ہے. شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نظر کی حفاظت کا حکم اس لیے ہے قرآن پاک میں مرد اور عورت کے لیے. نظر نے جھکنا گوارا نے کیا, ٹک گئی. اب ایک بات اور یاد رکھیں, نظر انسان سمجھتا ہے کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں, وہ میری نظر کا شکار ہو رہا ہے, یعنی سوچا یہ جاتا ہے کہ یہ تیر میں نے چلایا ہے. تیر نظر جو ہوتا ہے بظاہر انسان چلاتا ہے, اور بظاہر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے شکار اگلا ہوگا جس کو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن یہ ایک ایسا تیر ہے جو لگتا بھی انسان کو خود کو ہے, مد مخالف کو نہیں لگتا. انسان کو خود زخمی کرتا ہے, انسان کو خود بیمار کرتا ہے, انسان کے دل کو خود گائل کرتا ہے. چہرے کے اوپر نظر ٹک گئی, جم گئی. جب جم گئی تو شیطان نے بھی چہرہ مزین کر دیا, دل میں مرض ڈال دیا, دن میں بیماری آ گئی. دوڑتا ہوا پادری کے گھر گیا, کہا نیک ہوں, صالح ہوں, نمازی ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک نظر کا فتنہ دیکھیے کتنا سنگین ہے.
ایک نظر نے دل کو ایسا بیمار کیا، اس کی محبت اور عشق میں ایسا مبتلا ہوا، انہوں نے کہا، اس بچی نے کہا تو مسلمان ہے، میں عیسائی پادری کی بیٹی ہوں، تیرا میرا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی شرط ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے، عیسائی ہو جا، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ اب مریض عشق ہے، اب بیمار تو ہو چکا دل، اب نظر کا شکار تو ہو چکا، کہا عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، کہا شراب بھی پی، خنزیر بھی کھا، تاکہ عمل سے ظاہر ہو تو نے ہمارے مذہب کو قبول کیا ہے۔ خنزیر بھی کھاتا ہے، شراب کا جام اٹھاتا ہے، سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا زمین پہ گرتا ہے، دماغ بھی پھٹ جاتا ہے، بیجا باہر آ جاتا ہے۔ وہ مؤذن جو 40 سال تک مسجد میں اذانیں دیتا رہا، ایک نظر کے فتنے سے مرتد ہو کے مر گیا۔ میرے بھائیو، آپ نے نظر کو کیا سمجھا ہے؟ نظر کا فتنہ اس قدر شدید ہے۔ اور دوسری طرف مشہور آپ نے سنا ہوا بصرہ کے امام مسکی کا واقعہ، ان کو ایک عورت نے، اور یہ واقعات تو صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ انشاءاللہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ موجود ہے نا، 7 ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک ایسا ہوگا کہ جس کو عورت نے برائی کے لیے بلایا ہوگا، اور وہ کیا کہے گا؟ انی اخاف اللہ، یا کہے گا معاذ اللہ، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، میں تیرے ساتھ برائی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام مسکی جس مسجد میں جاتے تھے، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، لوگ پوچھتے تھے کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں بتاتے تھے۔ یہ حقائق اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ اس کی اوتھینٹسٹی یا غیر اوتھینٹسٹی الگ بات ہے، لیکن بخاری شریف کی حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ عرش عظیم کا سایہ پانے والوں میں امت میں یہ افراد ہوں گے جن کو صاحب جمال اور صاحب حسن اور صاحب مال و دولت عورت برائی کی دعوت دے گی، وہ انکار کر دیں گے۔ اور کل اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ فضیلتیں موجود ہیں کہ جن کو برائی کی دعوت ملے اور وہ انکار کریں۔ یہ سارے کے سارے جو امور ہوتے ہیں یہ عورت مردوں کے لیے یکساں ہیں۔ پھر بالآخر امام مسکی نے اپنی آخری عمر میں یہ بات بیان کی کہ جوانی کا دور تھا، ایک صاحب جمال اور خوبصورت عورت نے مجھے، لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، برائی کی دعوت دی، مجھے بچنے کا کوئی طریقہ نہ آیا، مجھے بچنے کا کوئی طریقہ نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا اچھا اگر تو یہ کام کرنا ہی چاہتی ہے تو اپنے یہ جو ہرکاریں ہیں، ملازم ہیں، ان کو کہہ مجھے بیت الخلاء تک لے جائیں، میں بھی تیار ہو کے خوشبو لگا کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا اور اپنے جسم کو غلاظت سے بھر کے باہر نکل آیا، وہ عورت گھبرا گئی۔ اب میں غلاظت بھر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہاں نکل گیا ہوں، اس رات سویا ہوں اور خواب میں میرے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا، اس دن سے اٹھا ہوں، آج تک کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، آج بھی جسم سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زنا کی سنگینیوں سے محفوظ رکھے، بے پردگی سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کے اوپر پردے اللہ تعالی ہمارے بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما، شرعی پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔